موت کا پروانہ آ گیا. کیوں فرار کرتے ہو موت الیکشن سے؟ اگر آپ جمہوری ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اسلامی بھی اور جمہوریہ بھی ہے، تو اگر آپ جمہوریت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں تو آپ اسے فرار کیوں کرتے ہیں؟ عوام سے کیوں بھاگتے ہیں؟ عوام سے کیوں ڈرے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام آپ کو قبول نہیں کرتے. اگر آپ کو نہ لایا جاتا آپ نہیں آ سکتے. آپ کو مسلط کیا گیا ہے، اور اب آپ نے عوام کا کیا حال کر دیا ہے. لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں. کاش یہ جو قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہوا اور سینٹ کا، یہ عوام کی غربت مٹانے کے لیے ہوتا، عوام کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے ہوتا، عوام کے دکھ درد بانٹنے کے لیے ہوتا. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کے پاس تو ایک لشکر ہے وزیروں کا، کہاں سے آپ اس کا وہ کر رہے؟ پیسے بچائے جا سکتے تھے، پیسے لائے جا سکتے تھے، پیسے لوگ بھی دے دیں گے. لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کا من ٹھیک نہ ہونا تو بہانے ہزار ہوتے ہیں. پھر لہٰذا ہم اس مرحلے میں، یہ مرحلہ آئین کی بالادستی کا مرحلہ ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مرضی کا بینچ ملے. خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، میرے لیے فرق نہیں ہے، فل بینچ بنے اور کیا اسے کہتے ہیں لارجر بینچ بنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جو فیصلہ ہوگا اس کو قبول کریں گے. پہلے بھی قبول کیا ہے. آپ نے 9 اکتوبر کی رات کو اسی بینچ کے، اسی چیف جسٹس صاحب کے سو موٹو ایکشن کہہ لیں جو بھی، اس کو 9 اپریل کو ساری آپ نے تو اس کو بڑے جشن منایا تھا، مٹھائیاں تقسیم کی تھی. آج وہی آپ کو ناپسند ہے. کیوں؟ آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے، آپ لاڈ لے رہے ہیں نا کہ آپ کو مرضی کے فیصلے چاہیے. جو مرضی کے فیصلے چیف جسٹس آتے ہیں اس پر آپ حملہ کرتے ہیں، اور آپ سمجھ جائیں کہ پریشرائز کر کے، جھوٹ بول کے، پیسہ لگا کے ڈیوائڈ کر دیں گے، تقسیم کر دیں گے، اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے آئیں گے، اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے. پاکستان کے عوام آپ کو قبول نہیں کرتے. جب بھی الیکشن کے لیے جائیں گے آپ شکست کھائیں گے. ایک آخری بات، لہٰذا اس وقت ہم آئین کی بالادستی کے لیے پورے پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کرنے کے لیے انشاءاللہ جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ میڈیا کے دوست ہیں، وکلاء ہیں، ٹیچرز ہیں، ادباء ہیں، شاعر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، علماء ہیں، غیر علماء ہیں، عام آدمی ہیں، ہر کوئی اٹھے. اگر نہیں اٹھیں گے تو ہمارا ملک مزید بربادی کا شکار ہوگا. ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فل بینچ نہ بنایا اور ایسا فیصلہ آیا جو ان کے خلاف ہے تو پاکستان میں $500 کا ہو جائے گا. یہ خبریں دے رہے ہیں، ان کا پلان ہے $500 کا کرنے کا. ہر چیز جو ہو رہی ہے پہلے یہ خبریں دیتے ہیں، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جاتا ہے. لہٰذا پاکستان کے عوام باشعور ہے، آگاہ ہے. انشاءاللہ کبھی بھی ان کو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا موقع نہیں دیں گے. قریشی صاحب آئین کی خالق جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو دعویٰ بھی کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا رویہ آئین کو بچانے کے لیے کیسا ہے، اور کیا آپ پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کریں گے؟ اور دوسرا سوال، آسٹریلین ہائی کمشنر اور مختلف امبیسڈر سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، وہ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ دو سوال. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان کی قیادت نے، ان کے بانی نے، ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کے آئین کی بنیاد رکھی، اتفاق رائے پیدا کیا، اور ایک بہت بڑی یہ پیش رفت ہوئی جو ہمیں ایک متفق کا آئین ملا. اب توقع تو یہ کی جاتی تھی اور کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی آئین کا ساتھ دے گی، لیکن پیپلز پارٹی خاموش ہے، مثلتاً خاموش ہے. آصف علی زرداری ملک سے باہر ہیں، کہتے ہیں بیمار ہیں، اور بلاول خاموش ہیں، مثلتاً خاموش ہیں. لیکن پیپلز پارٹی میں آوازیں اٹھی ہیں، پیپلز پارٹی میں جن کا ضمیر جاگ رہا ہے ان کی آوازیں اٹھی ہیں. اعتزاز احسن صاحب جو کہ ایک سیاسی طور پر قداور شخصیت ہے اور قانون دان بھی ہیں. لطیف کھوسہ صاحب جو کہ ایک قانون دان بھی ہیں اور سینٹ میں بھی رہے ہیں. یہ وہ حضرات ہیں جو کہ آج آئین کے دفاع کے لیے سامنے آ گئے ہیں، اور ان کے بیانات آپ نے سنے ہیں، پڑھے ہیں. نہ جانے باقی لوگ کیوں خاموش ہیں. میں تو توقع کر رہا تھا رضا ربانی صاحب سے، بہت ہی باوقار شخصیت ہے، بہت وسیع تجربہ ہے، اور اگین قانون کو سمجھتے ہیں، 18ویں ترمیم میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. تو آج وہ خاموش ہیں، کیوں؟ یہ سوال اٹھ رہا ہے.
اور بہت اچھے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں. کچھ تو ہے نا جو کہ نیب زدہ ہے, وہ تو اپنے کیسز میں مبتلا ہیں اور ان کا ٹارگٹ تو ہے نیب سے چھٹکارا حاصل کرنا. میری ان سے توقع نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. لیکن میری توقع ان سے ہے, پیپلز پارٹی کے ان لوگوں سے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ نظریاتی وابستگی رکھتے ہیں اور آئین کے بارے میں آواز اٹھاتے رہے ہیں. وہ خاموش اگر ہوں گے تو پھر لوگ ان کے کریڈینشلز پر سوال اٹھائیں گے. فاروق نائب کو آصف زرداری نے ہنگامی طور پر دبئی طرف کر لیا ہے, وہ 3 کی صبح واپس آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کب واپس آئیں گے؟ 3 کی صبح یعنی پرسوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری ان کو کیا گائیڈ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, فاروق نائک جو ہیں اگین سینٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں, ایک پائے کے وکیل بھی ہیں, اور آصف زرداری صاحب کا اعتماد بھی انہیں حاصل ہے, اور یقیناً ان سے وہ مشاورت کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ توقع کی جا سکتی ہے کہ فاروق نائک صاحب جو اس دن کل عدالت میں موجود تھے, ہم کٹھے, میری ملاقات بھی ہوئی ان سے, تبادلہ خیال بھی ہوا, وہ انہیں آئین کے جو نکتے ہیں ان پہ وضاحت سے بیان کر دیں گے کہ آئین کیا کہتا ہے. اور اگر جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں. آئین سے ماورا وہ کچھ نہیں کر سکتے, کرنا چاہیے نہیں ہے. سوال یہ ہے, جیسے بہت خوبصورت کہا اور میں بارہا اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, صبح میں نے کیا, کہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور قوم اور وکلاء بالخصوص نے ایک راستہ اختیار کرنا ہے. ایک راستہ ہے جو جسٹس کارنیلیس کا راستہ ہے, اور ایک راستہ ہے جو جسٹس منیر کا راستہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کون کس صف میں کھڑا ہوتا ہے. کارنیلیس کے راستے پہ کھڑا ہوتا ہے یا جسٹس منیر کے راستے پہ کھڑا ہوتا ہے, اور یہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹی ہو, جب وہ حکومت میں ہوتی ہے, جب وہ اقتدار میں ہوتی ہے, اس کا رویہ کچھ ہوتا ہے, اپوزیشن میں کچھ ہوتا ہے. آئین کو تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ آئین کو تو کتاب کی حیثیت سے دیکھتی ہے ہر جماعت, باتیں تو ہوتی ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ کا اگر اقتدار دیکھا جائے تو اس میں بھی آئین کی بہت ساری ایسی ممانعت. ایک بتائیں, مثلا نیب کو جیسے نہ غلط بات کر رہے ہیں, نہ آپ پھر جواب دے دیجیے گا. دیکھیں, آپ دیکھیں, یا سوال کریں یا کامنٹری کریں. اگر کامنٹری کریں گے تو میں جواب دوں گا. سوال لیں. پورا سوال ہے, پھر آپ جو کمنٹ کریں گے ہمیں, آپ نو کمنٹ کریں گے کوئی بات نہیں. سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اگر جو آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, عدلیہ کے احترام کی بات کر رہے ہیں, تو خان صاحب کے اس وقت کتنے کیسز ہیں جو ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ میں ان کو بلایا جاتا ہے لیکن آپ پیش نہیں ہو رہے, آپ زمان پارک بیٹھے ہیں, تو کیا کہیں گے ساری صورت؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل میرے بھائی بے خبر ہیں اور لگتا ہے کہ حالات حاضرہ سے لا تعلق ہیں. عمران خان صاحب ہر عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور ہوں گے. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. ہماری جدوجہد کے اندر رول آف لا ایک بنیادی اس کا نقطہ ہے. عدالت میں جانے سے کبھی انکار نہیں کیا. سیکیورٹی کنسرنز تھی, ان کا ذکر کیا اور کہا کہ سیکیورٹی کنسرنز آپ ہماری ایڈریس کر دیں, ہم حاضر ہیں. یہ بھی کہا کہ نئی ٹیکنالوجی آپ کے پاس دستیاب ہے, ویڈیو لنک کے ذریعے آپ حاضری لگوا سکتے ہیں, بیان قلم بند کر سکتے ہیں. عدالت کا احترام کل بھی کیا, آج بھی کریں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ کا یہ تاثر ہے تو میں صد احترام کہتا ہوں, یہ تاثر حقائق پر مبنی نہیں ہے. حکومت کا پروپیگنڈا ضرور ہے, لیکن یقیناً آپ جیسے دانشور حکومت کے جال میں نہیں آئیں گے. سوال یہ ہے کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ ملک جو ہے بند گلی میں داخل ہو چکا ہے, اور تمام ہم جتنے بھی میڈیا ٹاکس دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر, وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں براہ راست کہ اگر یہ فیصلہ ہوا تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. نواز شریف کی رات یہ ہوتے کون ہیں یہ دھمکی دینے والے؟ ایسی صورتحال میں جب آپ رابطہ کر رہے ہیں تو اقدامات کیا ہیں؟ اگر یہ اقدامات, کیونکہ ان کے پاس پاور بھی ہے, حکومت بھی ہے, اور وہ نیوٹرل والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو آئین پہ تو سارے خاموش ہیں اس وقت. بات یہ ہے کہ آئین کے سب تابع ہیں, جتنے ادارے ہیں آئین کے تابع ہیں. ان نے رہنمائی کس سے لینی ہے؟ الیکشن کمیشن نے رہنمائی کس سے لینی ہے؟ آئین. ہماری افواج نے کس کے تابع کام کرنا ہے؟ آئین. مقننہ نے اپنا کام کیسے ریگولیٹ کرنا ہے؟ آئین. بنیادی چیز آئین ہے. ٹھیک,
आइन ने रास्ता बताया है और उसमें कोई अभाम नहीं है। उससे कोई हटेगा तो वो आइन शिकनी करेगा। जो आइन शिकनी करेगा वो आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में आएगा। ये हक़ाइक़ हैं। बंद गली में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आइन ने तो बंद गली नहीं, आइन ने तो वाज़े रास्ता दिया है। ये तो खुद अपने लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। आइन ने कोई बंद गली नहीं है, आइन में वाज़े रास्ता मौजूद है, काश उस पर चले। ये जो इसराइल का भी प्रोडक्ट्स वहाँ पहुँची है पाकिस्तान से, बिजनेसमैन अब साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहे, और इस हुकूमत में हमने ये भी देखा कि हमारे यहाँ पे एक सहाफ़ती कुछ लोग जो PTV में थे वो भी वहाँ पे पहुँचे। ये सारी डेवलपमेंट्स कैसे देख रहे हैं? और इस पर मौलाना फजल रहमान जो बहुत रिएक्ट कर रहे हैं, खामोश हैं। मैं चाहूँगा कि इस पे बिलावल कौम को एतमाद मिले। इन्होंने एतमाद में नहीं लिया। अगर ये है मेरे में नहीं है, ये बकायदा रिपोर्ट हुआ है। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, आप सही फरमा रहे हैं, आप कह रहे हैं तो हुआ होगा। अगर ये प्रोडक्ट्स गए हैं और अगर कोई वफद गया है तो एज फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जवाबदेह हैं, उन्हें कौम को एतमाद में लेना चाहिए। जिस तरह इसाक डार साहब ने हमारे असासों पर जब सेनेट पे खड़े होकर बात की तो मैंने तकाजा किया कि वज़ीर आज़म उस पर बयान दे, उन्हें नहीं दिया। उनको एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए था। मैं तवक्को कर रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर एक मौक़िफ़ लेंगे, उन्हें नहीं लिया। देखिए, दो ही तो उनके कारनामे हैं। एक कारनामा कहते हैं कि एटमी क़ुव्वत की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। दूसरा कारनामा है कि 73 का आइन हमने दिया। ठीक, पीपल्स पार्टी के ये दो कारनामे अपने गिनवाते हैं ना। आज दोनों पर ज़रब लग रही है और पीपल्स पार्टी वाले खामोश हैं। क्यों? एक बात जो है ना, एक बात सुन लें। देखें, आपने जो सवाल किया था, जब आवाम के सामने तमाम कानूनी आइनी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे अपने हुकूक के हुसूल के, तो फिर आवाम जो रास्ता इंतखाब करेंगे ना, आवाम पीछे नहीं हटेंगे। वो कहेंगे हमने अपना हक हासिल करके छोड़ना है, आप आइनी रास्ता नहीं दे रहे, कानूनी रास्ता नहीं दे रहे। फिर तीसरा मरहला होता है कि आवाम फिर उठते हैं, घेराव करते हैं। फिर और एक और चीज़ चलती है जो फिर खुदा ना करे वो आए, जिसको हम खूनी लोग कहते हैं, खूनी इनकलाब, अल्लाह ना करे खूनी हो। लेकिन यह कि आवाम अपने हुकूक के उसूल के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आप आइनी रास्ता बंद करोगे, कानूनी रास्ता बंद करोगे, फिर वो निकलेंगे। मुमकिन है फिर वो लीडरशिप जो उनको कहती है 25 मई को वापस चलते हैं, अप्रैल नवंबर में कहते हैं पिंडी से पीछे चलते हैं, फिर लोग जो है ना इससे भी कहीं आगे निकल जाएं। तो इन चीज़ों को सोचना चाहिए सबको। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वी अप्रिशिएट योर कमिंग। आपकी मेहरबानी।